تک آپ نے مجھ سے کچھ نہیں مانگا، کوئی شکوہ نہیں کیا، کوئی شکایت نہیں کی۔ آج آپ مجھے بتائیے آپ کی کیا خواہش ہے جسے میں پورا کر سکوں؟ تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، یا علی شیر خدا، آج میرا انار کھانے کا من کر رہا ہے، آپ مجھے ایک انار لا دیجئے۔ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ بس اتنا ہی، آج میں آپ کے لیے انار لے کر آؤں گا۔ اس وقت انار کا کوئی موسم نہیں تھا، پھر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بی بی فاطمہ سے وعدہ کر لیا اور گھر سے باہر تشریف لے گئے۔ آپ ایک یہودی کے دروازے پر پہنچے، وہ یہودی تجارت کرتا تھا۔ آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے یہودی باہر آیا۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ایک انار چاہیے، تو اس یہودی نے کہا کہ اس موسم میں بھلا انار کہاں سے آیا؟ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا تمہارے گھر پر انار موجود ہے۔ یہودی بولا میں ایک سچا یہودی ہو کر کہتا ہوں کہ میرے گھر میں انار موجود نہیں ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ہونے کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ تمہارے گھر میں انار موجود ہے۔ یہودی غصے سے بولا کہ آپ نے کیوں ضد پکڑ لی ہے؟ میں نے کہا نا میرے گھر میں انار نہیں ہے، میرے گھر میں انار تو کیا انار کا دانہ بھی نہیں ہے۔ اندر یہودی کی بیوی پردے میں کھڑی ساری گفتگو سن رہی تھی۔ تو یہودی کی بیوی بولی آپ بحث نہ کریں، میں کلمہ پڑھ چکی ہوں، آپ بھی کلمہ پڑھ لیجئے کیونکہ ہمارے گھر پر ایک انار موجود ہے۔ یہودی یہ سن کر حیران ہو گیا کہ گھر میرا ہے اور علم علی کو ہے۔ یہودی گھر پر گیا تو دیکھا کہ انار موجود تھا۔ یہودی نے انار لا کر مولا علی علیہ السلام کو دے دیا اور وہیں پر یہودی اور اس کی بیوی دونوں مسلمان ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے انار لے کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ دیکھا کہ راستے میں ایک اندھا فقیر پڑا ہے اور یہ صدا دے رہا ہے کہ کوئی ہے جو مجھے کچھ کھلا دے۔ مولا علی علیہ السلام گھوڑے سے نیچے اترے اور اس فقیر کے پاس آ گئے۔ آپ نے فقیر سے پوچھا اے بزرگ آپ کو کیا چاہیے؟ آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ تو فقیر بولا بیٹا میں بھوکا ہوں اور میرا دل انار کھانے کو کر رہا ہے۔ مولا علی علیہ السلام کے پاس ایک ہی انار تھا۔ مولا علی علیہ السلام سوچنے لگے کہ اگر میں انار فقیر کو دے دیتا ہوں تو گھر جا کر فاطمہ کو کیا جواب دوں گا؟ میں تو ان سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ آج انہیں انار ضرور کھلاؤں گا۔ فاطمہ نے تو پہلی بار کوئی فرمائش کی تھی۔ تو حضرت علی سوچنے لگے کہ انار فاطمہ کے لیے لے کر جاتا ہوں تو میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فقیر کو اس حالت میں نہ دیکھ سکے اور مولا علی علیہ السلام نے وہ انار اللہ کی رضا کے لیے اس فقیر کو دے دیا اور خود خالی ہاتھ گھر تشریف لے آئے۔ گھر آ کر مایوسی سے بیٹھ گئے۔ اندر سے بی بی فاطمہ باہر آئیں تو بی بی فاطمہ نے فرمایا اے علی شیر خدا، میں نے تو ایک ہی انار کی خواہش کی تھی، آپ نے تو 10 انار بھجوا دیے۔ مولا علی علیہ السلام بہت ہی خوش ہوئے اور فرمایا اے فاطمہ یہ انار میں نے آپ کے لیے نہیں بھجوائے، یہ انار تو آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جنت سے بھجوائے ہیں۔ اس کے بعد سارا واقعہ حضرت علی شیر خدا نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا۔ Nikhil earns $21,000 per month. Wants to buy new Bluetooth headphones. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا عورتوں کو دین کی باتیں سکھا رہی تھیں۔ اتنے میں ہی ایک عورت ادب کے ساتھ بولی اے بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
وہ کون سی عورتیں ہیں جنہیں اللہ پاک پسند نہیں فرماتا؟ وہ کون سی عورتیں ہیں جن کا گھر آباد نہیں ہوتا؟ جیسے ہی آپ نے یہ سنا تو آپ فرمانے لگیں کہ میں نے اپنے بابا جان سرکار دو عالم سے سنا ہے کہ 3 ایسی عورتیں ہیں جنہیں اللہ پاک پسند نہیں فرماتا، اللہ کبھی ان کے گھر کو آباد نہیں فرماتا۔ تو اس عورت نے پوچھا، اے بی بی فاطمہ، وہ کون سی ایسی عورتیں ہیں جنہیں اللہ پاک پسند نہیں فرماتا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، پہلی عورت تو وہ ہے جو اپنے شوہر کا حکم نہیں مانتی، ایسی عورت کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ یاد رکھنا، میں نے اپنے بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کی خدمت گزاری اور شوہر کی فرما برداری کو اپنا سمجھتی ہے، جو عورت اپنے شوہر کی اپنے آپ کو امانت سمجھتے ہوئے نگہبانی کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتا ہے۔ اور دوسری عورت وہ ہے جو بے پردہ ہے۔ آپ نے فرمایا، میں نے اپنے بابا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، جو عورتیں اس دنیا میں بے پردہ ہو کر گھومتی ہیں، یعنی جو عورتیں اپنے پردے کا خیال نہیں رکھتی، انہیں اللہ پاک پسند نہیں فرماتا۔ جنت میں سبھی اللہ پاک کا دیدار کرنا چاہیں گے، لیکن جو عورت پردے میں رہی ہوگی، اللہ تبارک و تعالی اس کا دیدار کرنا خود چاہے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے جو عورت اپنے پردے کا خیال نہیں کرتی، اللہ تبارک و تعالی اس کے گھر کو کبھی آباد نہیں فرماتا۔ اور تیسری عورت وہ ہے جو بے حیائی پھیلاتی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ تیسری عورت وہ ہوگی جو بے حیائی کو عام کرے گی، یعنی اپنے دین سے ہٹ کر بے حیائی کے کام کرے گی، غیبت اور چگلی کرے گی، اپنے دین اور مذہب کا مذاق بنائے گی۔ اللہ تعالیٰ ایسی عورتوں کو پسند نہیں فرماتا۔ میں نے اپنے بابا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، جو عورت اپنے مذہب کا مذاق بنائے گی، جو دین سے ہٹ کر کام کرے گی، اللہ تعالیٰ اسے کبھی پسند نہیں فرماتا، اور ایسی عورت کا گھر بھی اللہ تعالیٰ کبھی آباد نہیں رکھتا۔ اس کے بعد بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اے عورت، یاد رکھنا، یہ 3 کام ایسے ہیں جو ایک عورت کو دنیا اور آخرت میں تباہ کر دیتے ہیں۔ اے عورت، اگر تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتی ہو تو ان 3 بری عادتوں سے آج ہی سچے دل سے توبہ کر لو۔ اور جو مرد عورت کی عزت نہیں کرتے، عورت کا مذاق بناتے ہیں، اپنی بیویوں کی قدر نہیں کرتے، اسے بے پردہ کرتے ہیں، ایسے مردوں کے لیے بھی رزق اور دولت کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ پیارے پیارے اسلامک ناظرین،